الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قمری مہینے کی بحث کے متعلق یہ کورس شروع کیا ہے۔ رجب المرجب اسلامی سال کا قمری اعتبار سے 7واں مہینہ ہے، جس کے کل سبق میں کچھ عنوانات، کچھ اسباق پڑھے تھے، جن میں سب سے پہلے ماہ رجب المرجب کی وجہ تسمیہ پڑھی تھی، اور ماہ رجب المرجب کے دیگر نام، رجب المرجب کے علاوہ جو اور نام ہیں وہ پڑھے تھے، اور ان کی وجہ تسمیہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی تھی۔ ماہ رجب المرجب کی فضیلت کے بارے میں کچھ اقوال تھے، کچھ آیت مبارکہ کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر جو فضیلت بیان کی تھی وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی، اور اس کے علاوہ جو ضعیف روایات اور موضوع روایات کے ذریعے لوگوں کے سامنے من گھڑت احادیث بیان کرتے ہیں، ان احادیث کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ماہ رجب المرجب کے کچھ روزوں کے بارے میں بحث چلی تھی کہ بعض حضرات کچھ روزے کے قائل ہیں کہ اس مہینے کے ساتھ کچھ روزے خاص ہیں، کچھ نمازیں خاص ہیں، تو ان کی تحقیق اور جو روایات وہ پیش کرتے ہیں ان کا جواب بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا تھا۔ اسی طرح عطیرہ کا حکم بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا تھا کہ عطیرہ کسے کہتے ہیں اور عطیرہ کا کیا حکم ہے۔ آج کا ہمارا سبق ماہ رجب المرجب کے ایک اہم کام کے بارے میں ہے۔ ایسے بدعت کے بارے میں ہمارا سبق ہے جو بدعت آج کے دور میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے، جس کے اندر ہمارے دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈ کر تلاش کر کے شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ بدعت ہے رجبی کنڈے۔ اسلام ایک مکمل، کامل اور اکمل دین ہے۔ ہمارا الحمدللہ اس بات پر ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین کامل اللہ تعالیٰ کے بندوں تک من عن پہنچا دیا ہے، نہ کسی چیز کو چھپایا ہے اور نہ ہی اسے آگے پہنچانے میں کسی قسم کی سستی نعوذ باللہ کی۔ ہر کام، ہر طریقہ جو قرب الہی کا ذریعہ بن سکتا تھا، جس میں اس کی رضا تھی، اس کی جانب ہماری رہنمائی فرما دی۔ ہر ایسے کام سے امت کو آگاہ فرما دیا جو قہر الہی کا سبب بن سکتا تھا۔ بہت ساری بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں جو عمومی اسلامی مہینوں سے متعلق نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے اسلامی مہینوں کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ بدعات و خرافات شروع کر دی ہیں۔ ہر مہینے کے متعلق لوگوں نے طرح طرح کی بدعات ایجاد کر دی۔ انہی بدعات میں سے ایک بدعت ماہ رجب کے کنڈوں کی ہے۔ ان کنڈوں کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ امام جعفر رحمہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے، کہ امام جعفر رحمہ اللہ کے کنڈوں سے بھی اس رسم کو یاد کیا جاتا ہے۔ پہلے پہلے تو اس میں جو شریک تھے وہ شیعہ لوگ ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر بریلوی حضرات بھی شامل ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کہ کھانے پینے کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس قسم کے کاموں میں کوئی بھی شخص پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی صورت نکال لیتا ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، ہمیں بھی اس کے اندر حصہ مل جائے۔ کنڈوں کی جو رسم ہے یہ دراصل 21 رجب کو شام کے وقت میں گھی، شکر، میدا اور دودھ وغیرہ ان سب چیزوں کو ایک مخصوص مقدار میں ملا کر ٹکیاں پکائی جاتی تھی، پھر اس پر امام جعفر کی فاتحہ ہوتی تھی، اور 22 رجب کی صبح اپنے عزیز و اقرب کو بلا کر کھلائی جاتی تھی۔ ابتدا میں تو اس کا یہی اصول تھا کہ گھروں سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا اور نہ ہی لے جانا جائز ہے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ رسم عام ہو رہی ہے، باہر لے جانے سے ضرورت بھی پیش آ رہی ہے باہر لے جانے کی، تو انہوں نے ضرورت کے تحت باہر لے جانا بھی درست قرار دے دیا۔ اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، کنڈوں کی رسم کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، یہ بہت ہی عجیب بلکہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ 1906 عیسوی میں ریاست رامپور میں ایک مشہور شاعر مینائی گزرا ہے، اس کے بیٹے خورشید احمد مینائی نے داستان عجیب کے نام سے کنڈوں کے بارے میں ایک کتاب چھپوا کر 1906 عیسوی میں تقسیم کی۔ رامپور سے نکل کر یہ رسم لکھنؤ پہنچی،
پھر 1911 میں لکھنؤ کے قریبی علاقوں اودھ، کھند اور دوسرے علاقوں میں یہ رسم پھیل گئی۔ اصل جو رسم شیعہ لوگوں نے بنائی تھی وہ اس لیے بنائی تھی کہ 22 رجب 60 ہجری کو امیر المومنین کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی 50 سال تک خدمت کرنے کے بعد وفات پائی تھی۔ تو چونکہ ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی تھی، تو روافظ لوگ جس طرح امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی میں ان کے مجوسی قاتل ابو لؤلؤ فیروز کو بابا شجاع کے نام سے یاد کرتے ہیں اور عید مناتے ہیں، اسی طرح وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی رحلت کی خوشی میں 22 رجب کو یہ تقریب مناتے ہیں۔ اور اس روایت کو، اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے، اس بات کو چھپانے کے لیے ایک روایت گھڑ کر جناب جعفر بن محمد کی طرف منسوب کر دی تاکہ راز فاش ہونے سے بچ جائے، راز فاش نہ ہو۔ اور جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں وہ چپکے سے ایک دوسرے کے یہاں بیٹھ کر یہ شیرینی کھا لیں اور اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ اور ان کی یہی تقیہ سازی اور اس پر فریب طریقہ کار سے کہ جناب جعفر رحمہ اللہ کی نیاز کی دعوت میں کئی ایسے مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں جو بالکل ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، اعتقاد کے لحاظ سے بھی کمزور ہوتے ہیں، توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی لا علمی کی وجہ سے ان میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ایسی رسموں سے بھی بچنا چاہیے۔ وہ تو خوش ہوتے ہوں گے، شیعہ تو خوش ہوتے ہوں گے ان رسموں کو ایجاد کر کے کہ ہم نے یہ رسم ایجاد کر دی، اب ہمارا کام ہو گیا، اب آگے جو کام کریں گے یہ خود مسلمان خود آپس میں ہی کر لیں گے۔ تو ہوتا بھی ایسے ہی ہے، بہت سارے مسلمان ان کے دیے ہوئے رستے پر لگ جاتے ہیں اور باقاعدگی سے کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ماہ رجب اور شب معراج۔ رجب کی 27ویں شب، جسے شب معراج کہا جاتا ہے، بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور بھی ہے اور مشہور قول بھی یہی ہے کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اسراء اور معراج کا عظیم معجزہ رجب کی اسی رات میں پیش آیا تھا، اس لیے وہ اس رات میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسروں کو کھانے کی دعوتیں دیتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ بعض مقامات پر تو یہ حال ہے کہ براق کی ایک گھوڑے کی شکل میں تصویر بنائی جاتی ہے جس کے دو بازو ہوتے ہیں، اس کا چہرہ خوبصورت عورت کے چہرے کی مانند ہوتا ہے۔ تو جہاں تک اسراء اور معراج کا تعلق ہے، یہ تو برحق ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ایسے دلائل سے ثابت ہے تو دلائل قطعیہ ہیں۔ لیکن اس میں مہینے اور رات کا تعین نہیں ہے۔ جو اہل سیر اور اہل تاریخ گزرے ہیں، تاریخ لکھنے والے حضرات گزرے ہیں، انہوں نے کل 10 اقوال ذکر کیے ہیں، 10 اقوال ذکر کیے ہیں اور 10 کے 10 اقوال مختلف ہیں، ایک دوسرے سے میل بھی نہیں کھاتے، جن میں سے پہلا قول کہ ہجرت سے 6 ماہ قبل معراج ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 8 ماہ قبل معراج ہوئی، تیسرا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 11 ماہ قبل معراج ہوئی، اور چوتھے نمبر پہ جو قول ہے وہ ہے ہجرت سے 1 سال قبل معراج ہوئی، نمبر 5 پہ ہے ہجرت سے 1 سال اور 2 ماہ قبل معراج ہوئی، چھٹے نمبر پہ جو قول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال اور 3 ماہ قبل معراج ہوئی، ساتواں قول ہے ہجرت سے 1 سال اور 5 ماہ قبل معراج ہوئی، آٹھواں قول ہجرت سے 1 سال اور 6 ماہ قبل معراج ہوئی، نواں قول ہے ہجرت سے 3 سال قبل معراج ہوئی، اور 10واں قول ہجرت سے 5 سال قبل معراج ہوئی۔ اب ان اقوال میں سے کسی ایک کو باقی پر ترجیح دینا تو مشکل ہے، کیونکہ کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے جس کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ کون سی روایت جو ہے، کون سا قول جو ہے ترجیح والا ہے۔ البتہ سورۃ الاسراء کے سیاق و سباق سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں ہوا، جیسے کہ پہلے 8 اقوال اسی پر متفق ہیں۔ باقی یہ رہا کہ کس مہینے میں ہوئی اور کس رات میں ہوئی، اس میں اختلاف ہے، مہینہ چاہے اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ربیع الاول کا تھا، بعض کہتے ہیں ربیع الاخر کا تھا، بعض کہتے ہیں رجب کا ہے، بعض کہتے ہیں رمضان کا، اور بعض کہتے ہیں شوال کا، یعنی کہ مہینوں کے اندر بھی 5 قول ہیں اور تاریخ کا بھی کوئی مکمل علم نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ بات ثابت ہو جائے کہ 27 رجب ہی کو شب معراج ہوئی ہے
تو اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ یہ رات دھوم دھام سے منانی چاہیے، چراغاں کرنی چاہیے، محفلیں کرنی چاہیے، اور اس میں خصوصی نمازیں پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح دیگر خصوصی عبادتیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی جگہ پر یہ چیزیں خصوصیت کے ساتھ ذکر نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو موقف ہے، ہم جو دلیل لیتے ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے لیتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فعل سے لیتے ہیں۔ لیکن کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات یہ کام نہیں کیے۔ 27 رجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار آیا، آپ کے صحابہ کی زندگی میں کئی بار آیا، لیکن نہ صحابہ نے کبھی ایسا کام کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں یہ کام کیے۔ اگر خود نہ بھی کیے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ ایسے کام اختیار کریں، اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں لے کر آئیں؟ اور 27 رجب کے عبادت کے متعلق اور فضیلت کے متعلق جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، جو کچھ مولوی حضرات ہوں چاہے دوسرے ہوں جو بھی بیان کرتے ہیں، خصوصی فضیلت کے ساتھ کوئی اگر بیان کرتا ہے 27 رجب کے بارے میں، تو وہ سب من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 27 رجب یا 15 شعبان کی رات ہو گئی یا عاشورہ کے دن خوشی مسرت کے اظہار کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس چیز کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایاکم و محدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعۃ و کل بدعۃ ضلالۃ، کہ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رجب کی 27ویں تاریخ کے بارے میں بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا، لیکن یہ بات تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ جو چیز ثابت نہ ہو تو وہ باطل ہوتی ہے، اور جس کی باطل پر بنیاد ہو وہ ویسے ہی باطل ہے۔ اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ 27 رجب کی رات ہی شب معراج ہے، تو پھر بھی ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ اس رات ہم عید اور عبادات کی صورتوں کو ایجاد کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بھی قطعاً ثابت نہیں ہے، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تھے۔ آپ کی سنت، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے میں سب لوگوں سے آگے بڑھے ہوئے تھے، تو کسی ایسی چیز کو ایجاد کرنا ہمارے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں نہیں کی گئی تھی۔ ماہ رجب المرجب کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا تھا، وہ سریہ تھا سریہ نخلا، جس کا امیر عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ صفوان سے واپسی کے بعد ماہ رجب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو مقام نخلا کی طرف روانہ فرمایا، اور ساتھ 11 مہاجرین حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ یہ 11 مہاجرین آپ کے ہمراہ تھے، اور 12واں خود امیر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو روانہ فرما رہے تھے، یہ لشکر یہ چھوٹا سا سریے کو روانہ فرما رہے تو ایک خط لکھ کر دیا، اور یہ حکم کیا کہ جب تک 2 دن کا راستہ طے نہ کر لو، اس وقت تک اس خط کو نہ کھولنا اور نہ ہی اسے دیکھنا نہ پڑھنا۔ جب 2 روز کا راستہ طے کر لو اور اس کے بعد اس خط کو کھولنا اور دیکھنا، اور جو اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا، اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مجبور نہ کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے، 2 روز کا راستہ طے کیا۔ راستہ 2 روز کا طے کرنے کے بعد عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے آپ کا جو خط تھا، آپ کا والا نامہ تھا، اس کو کھول کر دیکھا تو اس پر یہ تحریر تھی کہ تم برابر چلے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے مابین مقام نخلا میں جا کر اترو، اور قریش کا انتظار کرو، ان کی خبروں سے مطلع کرتے رہو، اطلاع دیتے رہو۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے اس تحریر کو پڑھ کر یہ کہا سمعا و طاعتا، کہ میں نے اس کو سن لیا اور اطاعت کی۔ تمام ساتھیوں کو اس مضمون سے آگاہ کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم میں سے کسی کو مجبور نہیں کرتا، جس کو شہادت عزیز ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ سب نے طیب خاطر سے آپ کی مرافقت کو منظور کر لیا، آپ کے ساتھ جانے کو منظور کر لیا اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ راستے میں سعد اور عتبہ رضی اللہ عنہ، ان کا اونٹ راستے سے ہٹ کر کہیں اور چلا گیا تھا، اس لیے یہ دونوں حضرات اونٹ کی تلاش میں پیچھے رہ گئے اور گم ہو گئے۔ بقیہ حضرات مقام نخلا پر پہنچ کر قیام کیا۔ تو یہ ادھر ہی قیام پذیر تھے۔ وہاں سے ایک قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا،
اس دن رجب المرجب کی آخری تاریخ تھی، جس مہینے میں قتل بھی حرام تھا اور قتال بھی حرام تھا۔ تو شعبان کے اشتباہ سے، یعنی کہ ان حضرات کو معلوم ہوا کہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے، لہذا انہوں نے کیا کیا، قافلے والوں پر حملہ کر دیا۔ تو واقد بن عبداللہ نے قافلہ کے سرکردہ جو سردار تھا، جو رہنمائی کر رہا تھا، عامر بن الحضرمی، اس کو تیر مارا جس سے وہ مر گیا، اور اس کے مرتے ہی قافلے والے پریشان ہو کر بھاگ اٹھے، اور مسلمانوں نے قافلے کا تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا، اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت تک تقسیم مال غنیمت جو ہوتا تھا، اس کو تقسیم کرنے کی اس کے متعلق کوئی آیت وغیرہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ نے محض اپنے ہی اجتہاد سے 4 خمس غانمین پر تقسیم کر دیا، اور 1 خمس یعنی 5واں حصہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ جب مدینہ پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، تو آپ نے فرمایا، میں نے تم کو شہر حرام میں قتال کا حکم نہیں دیا تھا؟ خیر، جب تک کوئی وحی نازل نہ ہو، اس وقت تک مال غنیمت اور قیدیوں کو حفاظت سے رکھو۔ اس پر عبداللہ بن جہاش اور ان کے رفقا جو تھے، وہ بہت نادم ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ ادھر مشرکین اور یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے شہر حرام میں قتال کو حلال کر لیا ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ کہ آپ سے ماہ حرام میں قتال کرنے کی بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب میں کہہ دیں کہ بے شک ماہ حرام میں قصدن قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن خدا کے راستے سے کسی کو روکنا اور خدا کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل حرم کو حرم سے نکالنا، اللہ کے نزدیک یہ جرم سب سے زیادہ سخت ہے، اور کفر اور شرک کا فتنہ اس قتل سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے، اور یہ کافر ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں اگر ان میں طاقت ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو انہوں نے جنگ کی تھی، بندے کو قتل کیا تھا، یہ کسی اشتباہ کی وجہ سے کیا تھا۔ اشتباہ آپ کو بتا دیا کہ شبہ لگ گیا تھا، انہوں نے سمجھا کہ شعبان شروع ہو چکا ہے، لیکن شعبان شروع نہیں ہوا تھا، رجب المرجب کی آخری تاریخ تھی۔ نادانستہ طور پر شہر حرام میں قتال کا واقع ہو جانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، البتہ کفر و شرک کا فتنہ جو تھا، اسی طرح مسلمانوں کا مسجد حرام سے بغیر کسی وجہ کے روکنا، یہ ایک عظیم فتنہ ہے، بڑا فتنہ ہے، جس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کو قبول فرما لیا اور باقی مال غنیمت کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے، وہ اس آیت کو سن کر بہت خوش ہوئے۔ اب اس کے بعد عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کو ایک چیز کا اور طمع تھی، وہ تھا اجر و ثواب۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے ایک کافر کو مارا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں کوئی اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو اس پر آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں، اور کیوں نہیں، اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ اسلام میں پہلی غنیمت تھی، اور عمر بن حضرمی جو تھا، یہ پہلا مقتول تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ قریش نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کا فدیہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرے ساتھی سعد اور عتبہ واپس نہ آ جائیں، جو کہ راستے میں اونٹ کے گم ہونے کی وجہ سے گم گئے تھے، اس وقت تک میں تمہارے قیدیوں کو نہ چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان دونوں کو قتل کر دو گے، اگر تم میرے ساتھیوں کو قتل کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھیوں کو قتل کر دوں گا۔ تو اس کے بعد چند دن بعد سعد اور عتبہ واپس آ گئے، آپ نے فدیہ لے کر عثمان اور حکم کو چھوڑ دیا۔ عثمان جو تھا یہ تو رہا ہوتے ہی مکہ واپس چلا گیا، اور مکہ ہی میں جا کر مردار ہوا، وہیں جا کر کافر مرا۔ جو حکم بن کیسان تھے مسلمان ہو گئے اور مدینہ میں رہے، یہاں تک کہ غزوہ بئر معونہ میں شہید ہوئے۔
اسی رجب المرجب کے اندر غزوہ تبوک کا واقعہ بھی پیش آیا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ جس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ واقعہ 5 شنبہ ماہ رجب المرجب 9 ہجری میں پیش آیا۔ نصارہ عرب نے ہرقل شاہ روم کے پاس یہ لکھ کر بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اور لوگ قحط اور فاقوں سے بھوکے مر رہے ہیں۔ عرب پر حملہ کے لیے یہ موقع نہایت مناسب ہے۔ ہرقل نے فوراً تیاری کا حکم دے دیا۔ 40,000 رومیوں کا لشکر جرار آپ کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ شام کے نبتی سوداگر زیتون کا تیل فروخت کرنے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ہرقل نے ایک عظیم الشان لشکر آپ کے مقابلے کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس کا مقدمہ الجیش بلقاء نامی مقام تک پہنچ چکا ہے، اور ہرقل نے تمام افواج کو سال بھر کی تنخواہیں بھی دے دی ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً سفر کی تیاری کی جائے تاکہ دشمنوں کی سرحد تبوک پر پہنچ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ دشمنوں کی سرحد کیا تھی؟ وہ تبوک تھی، تبوک نامی جگہ تھی۔ غزوہ تبوک کے اندر جو مشکلات مسلمانوں کے لیے تھی وہ سب سے زیادہ یہ تھی کہ مسافت بھی بہت زیادہ تھا، سفر بھی بہت زیادہ تھا تبوک کا، اور گرمی کا موسم تھا، اور زمانہ جو تھا وہ بھی قحط سالی کا تھا، فقر و فاقہ تھا، اور سامان وغیرہ بھی مکمل نہیں تھا، بہت کم سامان تھا۔ تو ایسے نازک وقت میں جہاد کا حکم دینا تھا کہ منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے وہ گھبرا اٹھے کہ اب ان کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ خود بھی جان چرائی اور دوسروں کو بھی یہ کہہ کر بہکانے لگے، لا تنفروا فی الحر، کہ ایسی گرمی میں مت نکلو۔ تو ایک مسخرے نے کہا، جو اپنے آپ اپنا مذاق اڑاتا پھرتا تھا، وہ کہہ رہا، اس نے کہا کہ لوگوں، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں حسین و جمیل عورتوں کو دیکھ کر بےتاب ہو جاتا ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ رومیوں کی پری جمال نازنینوں کو دیکھ کر کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس لیے میں غزوے میں نہیں جا رہا۔ تو تھا تو یہ بھی منافق ہی، لیکن جو مومن مخلص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے دل و جان سے، انہوں نے سمعا و طاعتن کہہ کر جان و مال سے تیاری میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کل مال لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا، جس کی مقدار 40,000 درہم تھی۔ آپ نے دریافت بھی کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، کیا اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نصف مال پیش کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ چاندی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ عاصم بن عدی نے 70 وسق کھجوریں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اور 1,000 دینار لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مال پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مسرور ہوئے، خوش ہوئے، اور بار بار ان کو پلٹتے دیکھتے، اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ اس عمل صالح کے بعد عثمان کو کوئی عمل ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اس کے علاوہ بھی جو صحابہ تھے انہوں نے اپنی حیثیت کے موافق اس مہم میں امداد کی، مگر پھر بھی سواری بھی کم ہوئی اور زیادہ راہ کا جو سامان تھا وہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بالکل نادار ہیں، مفلس ہیں، ہم اپنی سواری کا بندوبست نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس زیادہ راہ ہے، لیکن ہم غزوہ میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم جہاد میں نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر سواری کا کچھ تھوڑا بہت بہت ہم کو سہارا ہو جائے تو ہم اس سعادت سے محروم نہ رہیں، یعنی ہم بھی جہاد میں جائیں گے، ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اس پر وہ حضرات روتے ہوئے واپسی ہوئے، اور انہی کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔
اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے اور کہ آپ ان کو جہاد میں جانے کے لیے سواری عطا فرمائیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت کوئی چیز نہیں پاتا کہ جس پر تم کو سوار کر دوں۔ تو وہ لوگ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بہہ رہی تھی، اس غم میں کہ ان کو کوئی چیز میسر نہیں جسے خرچ کر سکیں۔ تو عبداللہ بن مغفل اور ابو لیلہ عبد الرحمن بن کعب، یہ دو حضرات تھے، جب آپ کے پاس سے روتے ہوئے واپس جا رہے تھے تو راستے میں یامین بن عمر مل گئے۔ انہوں نے رونے کا سبب دریافت کیا کہ کیا سبب ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری ہے اور نہ ہم استطاعت رکھتے ہیں کہ سفر کا سامان مہیا کر سکیں۔ اب افسوس اور حسرت اس چیز پر ہے کہ ہم اس غزوہ کی شرکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ سن کر یامین کا دل بھر آیا اور اسی وقت اس نے ایک اونٹ خریدا اور زاد راہ کا انتظام کیا۔ جب صحابہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام اور مدینہ کا والی مقرر فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اہل عیال کی حفاظت اور خبرگیری کے لیے مدینہ میں چھوڑا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہو جہاں ان کو موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو 30,000 کا لشکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جس میں 10,000 گھوڑے تھے۔ راستے میں وہ عبرت ناک مقام بھی آ پڑا جہاں قوم سمود پر اللہ رب العالمین کا عذاب ہوا تھا۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو اس درجہ متاثر ہوئے کہ چہرہ انور پر کپڑا لٹکا دیا اور ناکا کو تیز کر دیا، جو اونٹنی تھے اسے تیز کر دیا۔ صحابہ کو تاکید فرمائی کہ کوئی شخص ان ظالموں کے مکانات میں داخل نہ ہو اور نہ یہاں کا پانی پیے، نہ اس سے وضو کرے، اور سنگو روتے ہوئے اس طرح سے گزرے کہ اور جن لوگوں نے غلطی اور لا علمی سے پانی لے لیا تھا، اس پانی سے آٹا وغیرہ گوندھ لیا تھا، ان کو حکم ہوا کہ وہ پانی گرا دیں اور آٹے کو کیا کریں، اونٹوں کو کھلا دیں۔ اور مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی، جو کہ ہر وقت اللہ جل جلالہ کی طاعت اور بندگی سے معمور ہیں، وہاں جانا، وہاں ٹہرنا اور وہاں رہنا عین قربت عبادت اور سراسر موجب خیر و برکت اور باعث نزول رحمت ہے۔ تو اس کے برعکس ان مقامات میں قصدن داخل ہونا، جو ایک عرصہ تک اللہ جل شانہ کی نافرمانی کا مرکز رہے ہوں، وہاں اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہوا ہے، نہایت خطرناک ہے۔ جس طرح حرم الہی میں داخل ہونے کے لیے یہ حکم ہے کہ من دخل کان آمنا، اسی طرح مواقع عذاب میں داخل ہونے سے نزول عذاب کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کریں، اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور بالکل روتے ہوئے ادھر سے گزریں۔ تو یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کہ ان کے محلے میں کوئی تعاونی مرض آ جائے تو وہ پہلے ہی سے انجیکشن وغیرہ لگوا کر رکھا ہو، اس نے ڈاکٹر سے انجیکشن لے کر رکھا ہو، جب تعاون آئے تو انجیکشن لگا کر اپنے آپ کو درست کر لے۔ تو یہ انجیکشن لینے کے بعد اگر تعاونی محلے سے گزر جائے تو اسے بھی ڈر نہیں رہتا۔ تو اسی طرح بارگاہ خداوندی میں گریہ زاری، رونا دھونا اور توبہ اور شرمساری سے گناہوں کا ایسا قوی اور زبردست انجیکشن ہے کہ سخت سے سخت زہریلا مادہ بھی اس کے بعد باقی نہیں رہتا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہ جو آب و ہوا تھی وہاں کی، جہاں پر قوم سمود کو عذاب نازل ہوا، وہ آب و ہوا کافی خراب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ آب و ہوا کہیں صحابہ کے جسم کو، صحابہ کی صحت کو خراب نہ کر دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے پانی بھی نہ لیں اور یہاں سے جلد از جلد نکلیں۔ حجر پہنچ کر آپ نے بھی یہ بھی ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص تنہا نہ نکلے۔ اتفاق سے دو شخص تنہا نکل پڑے، ایک کا دم گھٹ گیا جو آپ کے دم کرنے سے اچھا ہو گیا، اور دوسرا شخص کو ہوا نے طے کے پہاڑوں میں لے جا کر پھینک دیا، جو ایک مدت کے بعد مدینہ پہنچا۔ تو یہ جو روایت ہے یہ ابن اسحاق اور بحیقی کے اندر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ واقعہ تبوک میں پیش آیا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن یہ بھی ہے کہ یہ دو واقعے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابن اسحاق اور بحیقی کی روایت میں راوی کو وہم ہو گیا ہو۔ چنانچہ جب یہ قوم سمود والا
جو راستہ تھا وہ طے کر لیا، اس کو پار کر کے آگے چلے گئے۔ تو اب جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے خیمے لگائے، وہاں جا کر ایک مسئلہ پیش آیا کہ وہاں پانی نہیں تھا، تو سخت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے پانی برسایا، بارش برسائی، جس سے سب بے سیراب ہو گئے، اور وہاں سے پھر آگے سفر روانہ ہو گئے۔ تو اسی جگہ پر جہاں آپ لوگوں نے پانی پیا اور بارش وغیرہ ہوئی، پانی پیا، سیراب ہو گئی، اسی جگہ پر آپ کی جو اونٹنی تھے وہ گم ہو گئی۔ تو ایک منافق تھا جس نے کہہ دیا کہ آپ آسمان کی تو خبر رکھتے ہیں، وہ تو ہمیں بیان کر دیتے ہیں، مگر آپ کو اپنی اونٹنی کی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، مجھ کو کسی چیز کا علم نہیں مگر وہ اللہ نے مجھ کو بتلا دیا ہے، اور اب با الہام الہی مجھے معلوم ہو گیا کہ میری ناکہ کہاں ہے، وہ فلاں وادی میں ہے، اور اس کی مہار ایک درخت سے اٹکی ہوئی ہے جس سے وہ رکی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جا کر وہاں سے اونٹنی کو لے آئے۔ تبوک پہنچنے سے ایک روز پیشتر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کل چاشت کے وقت تم تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، کوئی شخص اس چشمے سے پانی نہ لے۔ جب اس چشمے پر پہنچے تو پانی کا ایک ایک قطرہ اس میں رس رہا تھا، ایک ایک جو قطرہ تھا وہ بہہ رہا تھا۔ تو آپ نے تمام پانی جو تھا وہ ایک برتن میں جمع کر لیا۔ آپ نے اس پانی سے اپنا ہاتھ دھوئے اور منہ دھو کر پھر اس کو چشمے کے اندر ڈال دیا۔ تو اس پانی جو جس سے وضو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ وضو والا پانی چشمے میں واپسی ڈالنا تھا۔ وہ پانی ایسے یکدم فوارے کی طرح باہر نکلا جس سے تمام لشکر سیراب ہو گیا۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تو زندہ رہا تو اس خطہ کو باغات سے سرسبز و شاداب دیکھے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آج تک وہ فوارہ جاری ہے اور دور سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو تبوک پہنچ کر آپ نے 20 روز قیام فرمایا، مگر کوئی مقابلہ نہیں آیا۔ آپ کا آنا بیکار تو نہیں گیا، دشمن مرعوب ہو گئے، اور آس پاس کے جو قبائل تھے حاضر ہو کر سر تسلیم خم کر دیا، انہوں نے سر گرا دیے، اور اہل جربہ، ازرا اور ایلا کے فرما روا نے حاضر ہو کر صلح کی اور جزیہ دینا منظور کیا۔ آپ نے ان کو صلح نامہ لکھوا دیا۔ اسی مقام سے آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کے ساتھ عقیدر کی طرف روانہ فرمایا، جو ہرقل کی طرف سے دومت الجندل کا حاکم اور فرمان روا تھا۔ آپ نے روانگی کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ تم کو شکار کھیلتا ہوا ملے گا، اس کو قتل نہ کرنا بلکہ اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ ہاں، اگر وہ نہ آئے، انکار کر دے آنے سے، تو پھر قتل کر دینا۔ خالد رضی اللہ عنہ چاندنی رات میں پہنچے، گرمی کا موسم تھا، تو عقیدر اور اس کی بیوی قلعہ کی فصیل پر بیٹھے ہوئے گانا سن رہے تھے۔ اچانک ایک عظیم نیل گائے جو تھی وہ اس نے قلعے کے پھاٹک سے آ کر ٹکر ماری۔ عقیدر فوراً اپنے بھائی کے ساتھ اور چند عزیز اقارب کے ساتھ شکار کے لیے اترا۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے دوڑے، تھوڑی ہی دیر میں نکلے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ تو عقیدر کا جو بھائی تھا حسان، اس نے مقابلہ کیا لیکن مارا گیا۔ عقیدر جو شکار کرنے آیا تھا وہ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا شکار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم کو قتل سے پناہ دے سکتا ہوں، بشرط یہ کہ تم میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ تو عقیدر نے اس کو منظور کر لیا کیونکہ جان بچ رہی تھی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عقیدر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عقیدر نے 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زیریں اور 400 نیزے دے کر سلو کی۔ اور تبوک سے واپسی پر ہی مسجد ضرار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہدم کروایا اور جلانے کا حکم دیا۔ یہ اس لیے جلائی گئی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں اس مسجد میں بیٹھ کر ان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ منافقین حضرات نے مجلس بنائی تھی۔ منافقین نے مجلس بنائی ہی اسی لیے تھی کہ بہانہ تو یہ لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہم نے مسجد بنائی اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو معذور ہیں، اسی طرح جو بیمار ہیں، وہ آ کر اس میں نماز پڑھ لیا کریں گے۔ تو آپ چل کر ایک بار اس میں نماز پڑھ لیں تاکہ وہ متبرک ہو جائے، مقبول ہو جائے، برکت والی ہو جائے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، مالک بن دکشم اور مان بن عدی کو بھیجا کہ مسجد ضرار کو منہدم کر دیں اور جلانے کا حکم دے دیا۔ اسی کے اوپر پھر اللہ رب العالمین نے یہ جو آیات مبارکہ تھی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، وہ یہ آیات ہیں: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا
ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم الأحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تو یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے دیا گیا کہ یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ منافقین نے بنائی ہی اسی لیے کہ مشرقی مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ادھر بیٹھ کر ترکیبیں سوچی جا سکے کہ کیسے انہیں دین اسلام سے پھیرا جائے. یہ آج کا ہمارا سبق تھا جس کے اندر ہم نے سب سے پہلے رجبی کنڈوں کے بارے میں پڑھا کہ رجبی کنڈے کیا چیز ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے. اس کے بعد مختصر شب معراج کے بارے میں پڑھا کہ شب معراج کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصل. اور اس کے بعد پھر ہم نے 2 واقعات پڑھے جس کے اندر سریہ نخلا ہے اور غزوہ تبوک. انشاءاللہ کل آخری سبق ہے جس کے اندر جنگ یرموک کا بھی ذکر ہوگا اور اسی طرح جنگ ہمس کا بھی ذکر ہوگا اور فتح بیت المقدس کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی. امید ہے آپ حضرات کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.